انتظار گزشتہ امتوں نے بھی کیا ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے۔ انتظار ہر امت نے انتظار کیا ہے، گزشتہ سارے انبیاء آنے والے نبیوں کا، خاتم النبیین کا اور خاتم الاوصیاء کا ہمیشہ سے پرچار بھی کرتے رہے، سب کو خبر بھی دیتے رہے۔ جناب آدم نے کہا میرے بعد ایک نبی آخر الزمان بھی آئیں گے، امام بھی آئیں گے، اور اپنے بعد آنے والے انبیاء کی خبر بھی دی۔ ہر نبی نے بعد والے نبی کی اطلاع دی۔ جناب یوسف نے کہا کہ جناب موسیٰ آئیں گے، جناب موسیٰ نے کہا جناب عیسیٰ آئیں گے، جناب عیسیٰ نے کہا خاتم الانبیاء آئیں گے، خاتم الانبیاء نے کہا 12ویں امام آئیں گے۔ جس نبی کی ہر نبی نے بشارت دی ہے اس نبی نے امام مہدی کی بشارت دی۔ جس کے لیے سب نے انتظار کیا ہو وہ ہے امام مہدی، جس کے لیے ہر معصوم امام نے کہا ہو، جس کے لیے ہر فرد خاندان اہل بیت نے ذکر کیا ہو، اسے امام مہدی کہتے ہیں۔ جسے خود بیوی نے یاد کیا ہو اور جن کی بشارت خود بیوی نے اپنے خطبوں میں بھی دی ہو، فضائل میں بھی دی ہو، مصائب میں بھی دی ہو، اب سوچئے وہ ہستی کیا ہستی ہوگی۔ جس کے عشق میں سارے انبیاء مبتلا تھے، سارے اوصیاء، سارے اولیاء، سارے اہل بیت، سب جس کے عشق میں مبتلا ہیں وہ امام زمانہ ہے۔ اب سوچئے کہ کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ انتظار کی گھڑیاں عبادت ہیں اگر آپ کا انتظار درست ہو۔ انتظار دو طرح کا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو دعوت دیں، بلائیں، اس کے آنے کی خبر رکھتے ہوں لیکن بغیر تیاری کے، اور ایک ہے کہ آپ نے کسی کو دعوت دی ہو لیکن دعوت کے بعد جتنے لوازمات ہیں ان کو تیار رکھیں۔ کبھی ایسا ہوا کسی کو گھر بلائیں اور کوئی تیاری نہ کریں؟ جتنا مہمان کے آنے میں تاخیر ہوتی ہے شوق و اشتیاق اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ اب جتنی تاخیر ہو رہی ہے یہ خداوند متعال ہماری آزمائشوں کے لیے تاخیر کرتا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کتنے آزمائش دینے کے لیے تیار ہیں۔ عشق بڑھتا چلا جائے گا، محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ انتظار، اور بعض تو عرب شعراء نے یہاں تک کہہ دیا کہ الانتظار اشد من القتل، انتظار کرانا تو قتل کرنے سے بدتر ہے۔ قتل کر دو لیکن انتظار نہ کراؤ۔ خدا بھی بضد ہے، میں انتظار کراؤں گا، دیکھوں گا کتنے جان دینے کے باوجود منتظر رہتے ہیں۔ اب قرآن کے اندر خود سے سورہ ہود کے اندر آپ دیکھ لیجئے، انا قوم منتظرون، انبیاء نے بھی کہا کہ جب گزشتہ انبیاء بشارت دیتے تھے نا کہ بعد والے نبی آئیں گے تو امتیں کہتی تھی انا قوم منتظرون، بے شک ہم ایسی قوم ہے جو انتظار میں بیٹھی ہے۔ جب انبیاء منتظر ہیں اور رسول خدا نے اپنی امت کو اتنا شرف بخش دیا کہ انہیں بھی منتظر بنا دیا۔ منتظر اسے کہتے ہیں جو انتظار میں ہو، جن کے انتظار میں انبیاء رہے ہوں ان کے انتظار میں میں اور آپ بھی بیٹھے۔ اب سوچئے کہ رسول خدا نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ ہم انبیاء کے صف میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ اب ایسا انتظار ہو کہ جس طرح سے آپ منتظر ہیں اس طرح سے امام بھی منتظر ہیں۔ وہ کیسے منتظر ہیں؟ وہ حکم خدا کے منتظر ہیں۔ اسی لیے ہر شب جمعہ سے متعلق ملتا ہے کہ امام کا ہاتھ اپنے ذوالفقار پہ چلا جاتا ہے اور کہ پروردگارہ تیرا اذن ہے، تیرا اذن ہے، تیری اجازت ہے میں اپنی دادی کے قاتلوں سے بدلہ لوں، میں اپنے جد حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوں۔ کہ جتنے مصائب، میں اور آپ تو مصائب نہیں جانتے، امام کی آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں۔ میں اور آپ صرف سنتے ہیں، امام کی آنکھوں کے سامنے ہوتے۔ میں پیش کروں گا